اور سنیں اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کوئی بندہ رب العالمین کے سامنے سے، رب کے سامنے سے اپنے پیر کو ہٹا بھی نہیں پائے گا، اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں پائے گا، اپنے پیر کو حرکت بھی نہیں دے پائے گا. کب تک؟ حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا، اللہ پوچھے گا میرے بندے 40 سال 50 سال 60 70 80 90 سال کی جو زندگی میں نے تجھے دیا تھا، اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا؟ میری عبادت میں گزارا، میری بندگی میں گزارا، یا میری نافرمانی میں گزار دیا؟ دوسرا سوال دیکھیں. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا. اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے اپنی پوری زندگی کا حساب دے دیا، لیکن اپنی زندگی کا سب سے اہم دور جو تھا، تیری زندگی کا سب سے قیمتی دور جو تھا، جوانی کا دور تھا، اس دور کو تو نے کیسے گزارا؟ میری عبادت میں گزارا، میری بندگی میں گزارا، یا شراب و کباب میں گزارا؟ کیسے گزارا تو نے اپنی جوانی کو؟ جوانی کا حساب دے دے. نوجوان ساتھیوں، نوجوان بہنوں، آپ ذرا غور کریں. اللہ رب العالمین پہلے پوری زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، پھر خاص طور سے جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. یہ جوانی کی اہمیت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس لیے نوجوانوں جوانی کی قدر کر لو. جوان ہو، جوان ہو، جوانی کی اہمیت کو سمجھ لو. کیا پتا وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہم اور آپ بوڑھے ہوں، ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جائے. ہم میں سے کس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر کب تک زندہ رکھے گا؟ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی ایک کھلواڑ ہے. کامیابی کیا ہے؟ آپ پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، قرآن میں جواب تلاش کریں. کامیاب کون ہوگا؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم پڑھتے گئے قرآن، ایک آیت کریمہ ہمارے سامنے آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد رب کے ہاں جانا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے پر غور کریں. اللہ کامیابی کا فارمولہ بتا رہا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی بندہ کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا نام ہے. میرے نوجوانوں، یہ فیشن دنیا کے اندر پڑی رہ جائے گی. جب آپ کے اوپر میرے اوپر موت آئے گی، چاہے جتنا عیش و آرام آپ نے کیا ہو، فیشنیبل زندگی آپ نے گزاری ہو، آپ نے برانڈڈ چیزوں کا استعمال کیا ہو، مگر آج جب موت آئے گی آپ اتنے بے بس ہو جاؤ گے، آپ اتنے بے سہارا ہو جاؤ گے. لوگ آپ کو نہلائیں گے، لوگ آپ کو نہلائیں گے، آپ کے جسم کے اوپر ہاتھ کو پھیرا جائے گا. آپ کو اگر تکلیف بھی ہوگی تب بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کا بیٹا جس کے لیے آپ نے پوری زندگی قربان کر دیا، جس کے لیے آپ نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی، قبر تک پہنچائے گا، وہاں پہنچا کر کے بے سہارا چھوڑ کر کے چلا آئے گا. آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، سب کے ساتھ قبر میں اگر کوئی چیز جائے گی تو زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں جو ہم نے نیک کام کیا وہی چیز جانے والی ہے. نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میں عام طور سے سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. آپ اپنی اصلاح کر لیں، آخرت میں کامیابی کو آپ مد نظر رکھیں. ہماری اور آپ کی زندگی کا مین پرپس یہ ہو، مین ٹارگٹ یہ ہو، دنیا کی زندگی میں تکلیفیں سہ لیں، دنیا کی زندگی میں پریشانیاں برداشت کر لیں، مگر ہماری آخرت تباہ نہ ہو، ہماری آخرت برباد نہ ہو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر دنیا کی زندگی میں ہم نے اے سی میں اپنی زندگی گزار لیا، دنیا کی زندگی ہماری بہت آرام سے گزر گئی، لیکن اگر ہم قبر کے عذاب سے نہ بچ پائے، اگر ہم جہنم کی گرمی کی شدت سے نہ بچ پائے، اگر ہم میدان محشر کی تکالیف سے نہ بچ پائے، دنیا کا عیش و آرام کس کام کا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، قدر کر لو. اور ہم انسان ہیں، بگاڑ ہے، فساد ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ آئیے ہم اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے پوچھتے ہیں، نبی کائنات سے پوچھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. گناہ کر لیا، غلطی کر
گناہ کا کام کیا ہے مگر رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور سنیں اللہ کے نبی نے کہا تھا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی نے کہا تمام کے تمام بنی آدم، تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، تمام کے تمام انسانوں سے گناہ ہو سکتی ہے اور گناہ کا کام ضرور کریں گے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، گنہگاروں میں، گناہ کا کام کرنے والوں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد رب کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو۔ اور توبہ کرنے میں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام، جب اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا، حوا علیہ السلام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا جنت کے اندر رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا مگر شیطان چال چلا، شیطان اپنے بہکاوے میں لا کر کے پھنسا کر کے انہیں اس درخت کے قریب پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے باہر پھینکا، دنیا کے اندر آئے، انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ہمیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اگر ہم نہ گئے ہوتے تو آج یہ انجام ہمارا نہ ہوتا۔ جب یہ احساس ہوا، احساس ہونے کے بعد دعا کرنے لگے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اللہ ہم نے گناہ کا کام کیا ہے، اللہ ہم نے غلط کام کیا ہے، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے یہ فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، اے اللہ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں تیرا بندہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا، اے اللہ میں تیرا بندہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں، اور سنیں نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنے قوم کو دین کی دعوت دیا تھا، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا تھا یا اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی قوم ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی ہے، ان کی قوم ان کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کان میں کپڑے ڈال لے رہے ہیں، روئیاں ڈال لیتے، اگلی ڈال لیا کرتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی باتیں ان کے کانوں سے نہ ٹکرائیں۔ اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہوا، اللہ نے کہا نوح ایک کشتی تیار کر لو، اور اس کشتی پہ جو لوگ سوار ہوں گے، جو اس کشتی پہ سوار ہوں گے وہ میرے نیک بندے ہوں گے، اور میری طرف سے جو عذاب آئے گا نا وہ کشتی پہ سوار ہونے والے لوگوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی کے اوپر سوار ہو رہے ہیں، مگر خود کا بیٹا ایمان نہیں لا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، قرآن نے نقشہ کھینچا، وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، او میرے بیٹے آجا میرے ساتھ میری کشتی پر سوار ہو جا، او میرے بیٹے آ میری کشتی کے اوپر سوار ہو جا، تو کافروں کے ساتھ نہ جا، تو کافروں کا ساتھ نہ دے، اور سن لے اگر تو میرا ساتھ نہیں دے گا، اگر میرے ساتھ نہیں آئے گا تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جواب دیا
کہا نہیں، ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، وہ میرے ابو آپ میری پرواہ نہ کیجئے، وہ میرے ابو آپ میری فکر نہ کیجئے، وہ میرے ابو آپ اپنی فکر کیجئے، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب سیلاب آئے گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ میری حفاظت کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بیٹے، پہاڑ تیری حفاظت نہیں کرے گا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان بات چیت چلی رہی ہے، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے آجا ورنہ تو گھاٹا اٹھائے گا، میرے بیٹے آجا سوار ہو جا میری کشتی پر ورنہ تو ڈوب جائے گا، اللہ کا عذاب تجھے اپنا شکار بنا لے گا۔ نہیں آیا۔ قرآن نے کہا باپ اور بیٹے کے درمیان بات چیت چلی رہی تھی، باپ کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ کون ایسا باپ ہے جسے اپنے بیٹے سے پیار نہ ہو؟ کون ایسا باپ ہے جسے اپنے بیٹے سے محبت نہ ہو؟ انسان تھے، شفقت پدری نے باپ کو اپنے بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت جوش میں آئی، اللہ سے فریاد کرنے لگے، دعا کرنے لگے، اے اللہ تو نے کہا تھا کہ میری طرف سے جو عذاب آئے گا وہ تیرے اہل کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تیرے اہل کو تباہ نہیں کرے گا، تیرے اہل کے لوگ اس عذاب سے دوچار نہیں کیے جائیں گے۔ اے اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ نافرمانی کیا، اللہ نے کہا نوح تیرا بیٹا تیرے اوپر ایمان نہیں لایا، آپ کا بیٹا آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، انہو لیس من اہلک، اس لیے وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، وہ آپ کے خاندان سے نہیں ہے۔ اے نوح دنیا کے رشتے دنیا تک تھے، آج تمہارا خاندان وہ ہے، تمہارے اہل کے لوگ وہ ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ وہ ہیں جو تمہارے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اور کہا اے نوح اگر تم نے آئندہ اس طرح سے سوال کیا تو تو بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا، تو بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ علیہ السلام نے رب سے فریاد کی، رب سے دعا کی، استغفار کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگا اور کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے پروردگار، یقیناً تو قہار ہے، اے اللہ تو پاورفل ہے، اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اے اللہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس علم نہ ہو۔ اور اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بخشا، اکن من الخاسرین، میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میرا وقت ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ کیوں؟ واللہ انی لاتوب فی اليوم 100 مرہ، اللہ کی قسم ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ کون ہے؟ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ کون ہے؟ جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کی اگلی اور پچھلی تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، مگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ کون ہیں؟ آج ہمارے پاس رب کی عبادت کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی گزرا، ہر جگہ کا معاملہ یہی تھا، مسجدیں فل تھی، بچوں کو آگے سے پیچھے کر دیا جا رہا تھا، مگر آج مسجدیں خالی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس آج رب کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کی ذکر و اذکار کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ کائنات کے امام تھے، راتوں میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا، آپ کے پیر میں سوجن آ جایا کرتا۔ اور جب کسی صحابی نے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو، آپ کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہے، اب آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جائے، آپ کے پیر میں سوجن آ جائے، آپ اپنے آپ کو
حرج میں کیوں ڈالتے؟ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کا کیا مطلب؟ کیا میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھیں۔ آخرت میں کامیاب ہم کیسے ہوں اس کے لیے ہم فکر کریں، ہمارے معاشرے کی اصلاح تبھی ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کو آپ سب کچھ نہ سمجھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میرے لوگوں، دنیا کے اندر میری مثال ایک مسافر کی طرح سے ہے جو چلتا رہا ہو، ایک چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہو، تھوڑی دیر آرام کر رہا ہو، پھر اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہم نے تقریر کیا ہے، رات ختم ہوگی، ہم اپنے وطن چلے جائیں گے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہی معاملہ ہم سب کا ہے، ہم اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم سب کو مسافر بن کے رہنا ہے۔ ہم سب کی اصلی منزل، ہم سب کا اوریجنل ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے، اس لیے آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہم سب کو تو جنت الفردوس میں داخل فرما دینا۔ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو تو قبول فرما لینا۔ الہ العالمین جیسے آج ہم یہاں اکٹھا ہیں، مولا ہم سب کو تو جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا کر دینا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔